بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کا یہ سوال آیا ہے کہ رمضان کے بعد نفل روزہ رکھنا ہے یا نہیں، کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یا نہیں، اور اگر رکھنا ہے تو پے در پے رکھنا ہے یا الگ الگ رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ سوال ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس سوال کے جواب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ مزید 6 روزے اور ملائے تو اس نے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کیا، گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اس حدیث پاک کو دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ، اسی طرح امام ابو داؤد علیہ الرحمہ اور امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ، ان حضرات نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور 6 روزے عید الفطر کے بعد رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ حدیث پاک کے اندر اس کی ترغیب ہے۔ اب یہ روزہ رکھنا کب ہے؟ یہ روزہ عید الفطر کے اگلے دن سے ہی یہ روزہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یہ روزہ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی پورا مہینہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ یہ روزہ 2 دن کر کے یا 3 دن کے فاصلے سے یا ہفتے میں 1 دن 2 دن جس طرح چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، البتہ پورے مہینے کے اندر ہی آپ کو یہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ چاہیں تو اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں۔ بعض احناف کے نزدیک پے در پے یہ روزہ رکھنا افضل قرار دیا گیا ہے، البتہ آپ جس طرح چاہیں اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کے روزے رمضان کے چھوٹ گئے ہیں، مثلا کوئی بیمار تھا رمضان میں یا کوئی سفر کی حالت میں تھا رمضان میں اور اس نے ان ایام میں روزہ نہیں رکھا، اور اگر وہ شوال کے روزے بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ پہلے رمضان کے قضا روزے مکمل کر لے، پھر شوال کے 6 روزے ساتھ میں ملائے، کیونکہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد شوال کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، یعنی جو رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے ملائے تو اس نے گویا پورے سال روزہ رکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شوال کے جو روزے ہیں یہ رمضان کے تابع ہے۔ جب تک ہم رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، شوال کے روزے کی فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو جن لوگوں کے روزے ابھی باقی ہیں، جو چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، قضا ہیں، تو اس کو پہلے ادا کر لیں، اور ادا کرنے کے بعد پھر آپ شوال کے 6 روزے بھی مکمل رکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ صرف ایک ہی مہینہ ہے، پہلے ہم شوال کے روزے رکھ لیں گے پھر رمضان کے روزے بعد میں قضا کریں گے، تو ان سے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ پہلے رمضان کے روزے رکھیں، پھر شوال کے 6 روزے ملائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔